ہاں جی، یہ بڑے شریف آدمی ہیں بیچارے، پتہ نہیں کیسے شیعہ نہیں بن رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی برار بھائی؟ بخیریت وعلیکم سے ہیں؟ السلام الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو۔ گلا آپ کا بیٹھ گیا، میں 6-7 گھنٹے سے میں ادھر بیٹھا ہوں، گلا آپ کا، آواز آپ کی خراب مجھے بخار ہے کل سے۔ ہے۔ اللہ شفا عطا کرے انشاءاللہ، دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ میں تعالیٰ جلد از جلد آپ کو شفا عطا کرے۔ ساری رات تقریباً آپ کا ویٹ کرتا رہا ہوں۔ اچھا، میں معذرت کہتا ہوں، جی مجھے نہیں مجھے اطلاع ملی کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سب سے نہیں، پہلے لے لیتے۔ مجھے کہا گیا تھا تو میں جناب آیا تھا، لیکن پھر آپ کا وہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ شروع ہو گیا۔ جی صحیح جی، فرما رہے تو آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ جب پرسوں آپ سے بات ہو رہی تھی نا، ہیں۔ تو ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ جی جی، جناب آگے سے حوالے دکھانے شروع کر دیے کتابوں کے۔ تو تو ٹھیک ہے نا، عرض اس یہ مسئلے کرنی پہ تھی کہ آپ ہم کے احادیث جو ہے نا، آپ کے محدثین ناصبی تھے، یہ بڑا اچھا موضوع ہے، اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ نہیں نہیں دیکھیے، میں پہلے آپ کو اس کا نہیں کریں جواب گے؟ دے دوں پھر ہم آگے بات کریں گے۔ میں نے باقاعدہ دیکھیں، جب آپ نے وہ کتاب دکھائی تھی اس وقت میرے پاس وہ کتاب اویلیبل نہیں تھی۔ میں نے بعد میں باقاعدہ وہ کتاب نکالی ہے، سارا دیکھا ہے، سیاق و سباق۔ سیاق عبارت یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ بات ہی ناسبیوں کی ہو رہی ہے، اور آپ نے اہل سنت کے اوپر فٹ کر دی۔ نہیں، وہ نواسب آپ کے محدثین نواسب ہے نا، آپ نہیں کے دیکھیں، محدثین ناصبی۔ اہل سنت الگ ہے، نواسب الگ ہے۔ پیچھے سے آپ دیکھیں، دیکھیں نا، پیچھے کیا اہل بات چل سنت رہی کا تھی۔ جو اصطلاح ہے، اہل سنت کا اصطلاح ہے، آپ کے اہل حدیث جو ہے احناف کو وہ اہل سنت نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کے محدثین جو ہے ابو حنیفہ صاحب کو اہل سنت سے نہیں مانتے، اور اس کے اتباع کو بھی نہیں مانتے، اشاعرہ کو بھی نہیں مانتے، ماتریدیہ کو بھی نہیں مانتے۔ اور آپ لوگ دیکھیے محدثین سب اس کو، طرح نہیں ہے، سب بالکل اس یہی ہے، طرح نہیں ہے، چھوٹے موٹے اختلاف سب اس طرح نہیں ہے۔ بالکل یہی اہل سنت اہل کے سو- اصطلاح کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت کون ہے، یہ اصطلاح کا اس کے مداویدار کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف سے احناف مجتہدین کے مقلدین جو ہے، 4 مذاہب، ان کے پیروکار اس کے ہیں، لیکن اہل حدیث لوگ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، اشاعرہ ماتریدیہ احناف کو اہل سنت نہیں مانتے۔ آپ اپنی کتابوں میں جائیں نا، آپ لوگ ان کو اہل سنت نہیں مانتے۔ تو یہ آپ جو نہیں کہہ رہے ہیں چلے اہل وہ سنت بات وہ ہوگی، نہیں ہے۔ لیکن میری عرض اہل سن لیں۔ سنت آپ ایک وہ نام کتاب ہے جو آپ وہ اس کتاب پہ نزاع نکالیں، ہے۔ الاختلاف فی اللفظ جو آپ نے کتاب دکھائی تھی وہ آپ نکالیں، وہی صفحہ نمبر نکالیں، وہاں پہ بات ہی ناسبیوں کی ہو رہی ہے، اہل سنت کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ وہ دو انتہاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک روافظ کا اور ایک نواسب کا، تو ٹھیک ہے ان بھائی، کے اندر ہی انہوں نے جا کے آپ نے فرمایا، جو جا کے یہ بات تحقیق کی کی ہے۔ ہے نا ابرار بھائی، اچھی جی بات ہے، آپ نے تحقیق کی۔ اگر آپ اتنا ہی آپ کو اطمینان ہے تو مجھ سے مناظرہ کریں نا۔ اس وقت تو آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا نا، اس وقت۔ ابھی کہہ رہے ہیں وہ کتاب نکال دیں، اس پہ مناظرہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کے محدثین ناصبی تھے یا نہیں تھے۔ یلا بسم اللہ، دیکھیے مناظرہ کرتے کون سے محدثین، چلیں۔ ہیں۔ 2 ہفتہ 3 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد آپ تیاری کریں، ہم آپ کے دکھائیں گے آپ کے کتب سے کہ آپ کے محدثین ناصبی تھے جی۔ نہیں دیکھیے، محدثین آپ پہلے نا یہ معین کریں کون سے محدثین۔ بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، ایسے لوگ مثلا، یہ بڑے بڑے جو ہیں مشہور نام ہیں۔ اہل جرح و مشہور تعدیل، آئمہ، اہل جرح و مشہور تعدیل ائمہ۔ جو ہے، علی ابن المدینی، یہ لوگ، جی ہاں، یہ ناصبی تھے۔ دیکھیے یہ نا چھوٹا موضوع ہے اور بات کا موضوع ہے، ہم کوئی دین بنیادی ان سے کوئی لے رہے اصول ہیں، کے دیکھیں اوپر تو بات پوری کریں۔ سنت ان سے لے رہے ہیں، کہتے ہیں چھوٹا موضوع ہے۔ چلیں ٹھیک، کوئی بات نہیں، دوسرا موضوع، آپ موضوع کا انتخاب کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ میرا چیلنج ہے علماء کرام کی خدمت میں کہ اگر کوئی چاہے اس موضوع پر، ہم مناظر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جن لوگوں سے آپ دین لے رہے ہیں وہ ناصبی تھے۔ چلیں آپ کوئی اور موضوع سجیسٹ کریں، یہ موضوع اہم ہے، چھوٹا نہیں ہے، لیکن کوئی اور موضوع آپ بتائیں۔ نہیں، موضوع تو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، سورہ کیا چیز؟ الحجرات والا۔ وہ تو بات ہو چکی، چھوڑ دیں، اس میں بہت بات ہوئی، اس کو آپ ابھی اگر اس پہ بات کرنا ہے تو 2 سال ویٹنگ لسٹ تک گئے نا بھائی۔ پچھلے سال 2 سالوں سے ہر ہفتے سورہ حجرات، روزانہ سورہ حجرات۔ میں نے کہا کہ آج اس کے بعد جو ہے نا 1-2 سال پہ اس پہ بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ ہم اس پہ بہت بات ہو چکی ہے۔ دوسرے موضوع آدھی سے کرتاس پہ کرتے ہیں، مانتے ہیں؟ تعریف قرآن پہ آ جائے۔ تعریف قرآن چاہیے یا عثمان کا قتل کس نے کیا، اس پہ کریں۔ یہ نہیں باتیں جو ہے نا، تعریف یہ قرآن باتیں پہ بھی چھوڑ، بہت مناظرے ہو چکے ہیں۔
یہ یہ اصولی باتیں نہیں ہیں. دیکھیے ہمارا نظر زیادہ تر اصولی ہے، تو ہم اصول پہ آئے. چلیں تعریف قرآن پہ آ جاتے ہیں بھائی، تعریف قرآن پہ گفتگو جی کرتے ہیں. آپ تیار ہو جائیں، جب بھی تیار ہو جائیں 1-2 دن پہلے میں بتا دیں میں تیار ہوں. عید کے بعد انشاءاللہ تعالی. ہمارے سرانکوں پر دیکھیں، اگر آپ چاہیں نا ان باتوں پر کہ جی مقتل عثمان طلاق ثلاثہ پر ایک مجلس میں طلاق دینا، یہ بدعت ہے. جو آپ لوگ کراتے ہو نا کہ ایک ہی دفعہ کہہ دے طلاق 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 ہو گئی پر حلالہ کی ضرورت ہے، یہ بدعت ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف. یہ اہم باتیں ہیں، نہایت اہم ہے. اس سے دیکھیں عورتوں کی بیچاریوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، گھرانے تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور آپ مولویوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ آپ حلالہ بن جاتے ہو خود. آپ حلالہ بنے بھی تک نہیں بنا ہے. نہیں نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ ایسی مدارس باتیں میں نہ تو کریں. ہوتا ہے جو مولیز رات ہے وہ تو نہیں نہیں، وہ بن آپ جاتے کو ہیں. کسی نے کہا ایسا کچھ، آپ کو کسی نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں وہ ہوتا ایسا. طلاق ثلاثہ جو ہوتا ہے، وہ طلاق جب ہو جاتا ہے وہ اس کسی کو حلالہ کی ضرورت ہے، مولوی کے پاس نہیں آتا ہے کم حلالہ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. اور بھائی حلالہ کی جب ضرورت پڑتی ہے تو کہاں سے لے کے آتے ہیں لوگ؟ مولویوں کے پاس نہیں آتے. دیکھیں آپ کے تو یہی موجے میں ہیں نا، بات کر رہا ہوں. موجے ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ نہیں نہیں سب دیکھیں، شریعت کے خلاف ہے. ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا پتہ نہیں، نہ ہماری فقہ کا پتہ ہے، نہ آگے چیزوں کا پتہ ہے. او اس لیے ٹھیک میں ہے کہہ بھائی، رہا ہوں یہ طلاق ثلاثہ پہ ایک مجلس میں طلاق ثلاث پہ گفتگو کرتے ہیں. کس کو اپنی فقہ کا پتہ ہے؟ قرآن و سنت کی روح سے کہ یہ باطل ہے، کرنا چاہیں گے؟ یہ بڑا اہم ہے، یہ بدعت ہے کہ آپ لوگ اس کو نافذ کر دیتے ہو. کوئی شخص کہہ دے طلاق طلاق طلاق، وہ شاہد ہے یا نہیں ہے، اس طہر کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، کہ وہ غصے میں ہے یا نہیں، شاہد ہے کچھ بھی نہیں، وہ طلاق ہو جاتی ہے. پھر کیا حلالہ کی ضرورت ہے؟ زندگی خواتین کی تباہ ہو جاتی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ غصے میں تو سب آ جاتا ہے، مرد آ جاتے ہیں بازار گھر میں، بھائی وہ کسی سے جھگڑا ہو گیا گھر میں، آ کے موڈ خراب ہے، طلاق طلاق کہہ دی اس نے. اب 1 گھنٹے کے بعد وہ آ کے سوچتا کہ میں نے کیا کر دی بھائی، اب تو میرے بچوں کی کیا حالت ہوگی، اب تو حلالہ کی ضرورت ہے، مولوی صاحب کو لانا پڑے گا، حلالہ بن جائے. دیکھیے یہ ٹاپک ہمارے ہاں بھی آج کل نا بڑا زیر بحث ہے، ہمارے اہل سنت کے اندر بھی. تو اس کی میں کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں ہے ہمیں. کیونکہ شیعوں کی بات یہاں پہ درست ہے، شیعہ صحیح. شیعوں کی طلاق شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق. ان کی طلاق جو ہے نا، قرآن ان کے اپنے احادیث کے خلاف ہے، ان کے اپنے احادیث کے خلاف ہے. ہمارا مستدل ہماری حدیثیں ہوں گی، آپ کا مستدل آپ کی حدیثیں ہوں گی، ہم تو پھر یہ آپ کیسے نہیں، میچ بنے گا؟ ہم مان لیتے ہیں آپ کی حدیث، ہم آپ کی احادیث سے بات کریں گے، اپنی حدیث سے بات ہی نہیں کریں گے. کیا خیال؟ طلاق ثلاث پر آپ کی حدیث ہے، کیا خیال ہے؟ یا وضو پر، وضو آپ کا قرآن اور سنت کے خلاف ہے. آپ کے کتابوں سے اور قرآن سے بات کریں گے، اب شیعہ کتابوں سے بات ہی نہیں کریں گے. ہزار موضوع ویسے اللہ یاری صاحب آپ نے بتا دیکھیں دیے. ٹھیک ہے نا، یہ سب موضوعات اچھے ہیں، اس میں سے آپ کہتے ہیں کہ قرآن پہ بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے قرآن پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس پہ اگر تیاری کریں نا، کیونکہ قرآن پہ گفتگو ہو چکی، یہ مسائل بڑے اہم ہیں، اس پہ اگر آپ تیاری کریں نا 1 مہینہ لگا دیں وہ آ ٹھیک جائیں ہے گے. پھر، ٹھیک ہے، طلاق ثلاثہ پہ کریں گے گفتگو. اوکے، طلاق ثلاثہ پر انشاءاللہ. وہ بھی آپ کی کتابوں سے بات کریں گے، صحیح ہے. عید کے بعد، وہ عید سے پہلے بھی تیاری ہو جائے تو میں تیار ہوں، مجھے 2 دن کا نوٹس دے تو میں تیار ہوں. جی کیوں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ نا جعفر بھائی کو بتا دوں گا. انشاءاللہ. لیکن میں ایک عرض کر دوں، جو آپ نے حوالہ دکھایا تھا نا اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. ابھی حوالے میں کیا اعتراض کیا آپ کو؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو وہ بات کی تھی نا الاختلاف سے، وہ اہل سنت کے تعلق سے بات ہے ہی نہیں. میں دکھا دیتا ہوں. دیکھیں جزاک اللہ، آپ کیا کہتے ہیں، ذہبی صاحب محدث ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ائمہ کے امام الائمہ ہے یا نہیں؟ باقی اللہ یاری صاحب ناصبی ہے؟ دیکھیے باقی حوالوں کی طرف، دیکھیے باقی حوالوں کی طرف مت جائیں، وہی الاختلاف والی ابھی عبارت میں بات کریں. دیکھیں آپ کے فرقے کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. میری توقع کے بغیر آپ کو حوالہ نکال کے دے دیں گے. میرے پاس ابھی کراس چیکنگ کے لیے کوئی اس وقت سہولت موجود نہیں ہے. صحیح.
ہاں، میں جو آرام آپ آرام نے سے اس کے پڑھوں گا نا، حوالے میں دکھایا آرام تھا، آرام بعد سے میں پڑھوں میں گا، نے- سب کو دکھاؤں گا. نہیں اسی کی بات کریں، اور کوئی نیا حوالہ نہ دکھائیں. چلیں وہی والا دکھا دیتا ہوں. یہ مزید حوالے جی تو ہمارے پاس بہت ہیں، میں دکھا دیتا ہوں. مجھے ایک دفعہ میں نکال دوں یہ. ایک حوالہ دکھانے دو گے، ایک حوالہ میں دکھا دوں آپ کو. نہیں، پھر اس کے آپ اوپر ڈرو تو آپ نہیں، چیکنگ وہ ہوگی. حوالے کی طرف جاتے ہیں، لیکن ایک حوالہ مختصر ہے. نہیں یہ دیکھو، نہیں یہ کتاب ہے دیکھیے تذکرۃ الحفاظ. تذکرۃ الحفاظ ذہبی صاحب کی جزء ثالث ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑے حافظ صاحب کی بات ہو رہی ہے، ابن السقا، اس کا نام ہے ابن السقا، الامام الحافظ الامام محدث واسط. یہ عالم ہے، یہ واسط میں اس زمانے میں سب سے بڑا عالم تھا. واسط عراق کا شہر ہے، اور یہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم دین ہے. واتفق انه املا حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا به واقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته ولم يحدث احدا من الواسطيين فلهذا قل حديثه عندهم. یہ عبارت میں نے پڑھی کہ اس نے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ اس نے اپنے مجلس درس میں اپنے شاگردوں کو حدیث طیر سنا دیا. حدیث طیر جو ترمذی میں بھی موجود ہے کہ رسول صلی اللہ جی علیہ وسلم کے سامنے وہ روسٹڈ پرندہ لایا گیا، برڈ لایا گیا، تو انہوں نے کہا اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، کہ میرے پاس تیرے جو سب سے بہترین بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، سب سے عزیز ہے تیرے نزدیک، اس کو لا دے کہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے. تو علی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے یہ پرندہ ان کے ساتھ نوش فرمایا. تو انہوں نے یہ حدیث سنایا. ان کے اپنے شاگردوں نے کیا کیا، مار مار کے اس کو مسجد سے نکالا اور بولا کہ مسجد نجس ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے، اور مسجد کو اس دھویا. واقعے کی سند ہے. اس سے پہلے جو ہے نا، یہ اخبرنا عبد الحمید فلان 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 فلان، یہ یہاں پہ سند ہے خان. یہ دیکھیں، یہ جو یہاں پہ توفیہ سنت 71 و 300، سنت 371 اس کی وفات ہے. ٹھیک ہے نا. علماء کے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو اکثر اس کے لیے اسانید حدیث کی طرح سند نہیں ہوتی. دیکھیں، کسی کو ناسبی کہنا، معاذ اللہ، کسی کو ناسبی کہنا، مولا علی کا دشمن کہنا، اس کے لیے کوئی سند تو چاہیے نا. اچھا، وہ نسائی کے وفات کیسے پیش آیا؟ وہ اس کی بھی سند نہیں ہے. نسائی کی وفات کے اوپر بھی میرا اختلاف ہے. اور میں اس نسائی کی واقعے کو نہیں وفات، مانتا. وہ نسائی اس کا سب مانتے ہیں، اس کو آپ نہیں مانتے نا. ایک صحیح سند دکھا دے نسائی کے واقعے کی. میں دکھاؤں نسائی کا قتل کیسے ہوا؟ دیکھیں اللہ یاری صاحب، پھر وہی باتیں چل پڑیں گی، پھر کراس چلیں جی، چیکنگ نسائی کا ہوگی. دکھا دیتا تو میں ہوں. اسی لیے کہہ رہا تھا پہلے والے حوالے پہ رہیں آپ، پھر اگلے حوالے پہ جائیں گے، پھر اگلے حوالے پہ جائیں گے، چلیں پیچھے تو آ جائیں. ٹھیک. اختلاف اگر پہ چاہیں بات تو کہ کرتے میں، ہیں. آپ نے خود کہا کہ صحیح ایک واقعہ دکھائے نا، تو میرے پاس تو بہت سارے ہیں اس کے. اچھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. آپ نے جو کہا، ہاں، یہ کہاں چلا گیا بھائی، ایک منٹ. وہ کتاب جی کہاں جی چلا گیا؟ کتاب میں لکھا تھا اختلاف اللفظ. میں نے یہ باقاعدہ کتاب اس کا آگے جی، سیاق و الاختلاف سباق فی پڑھا ہے اللفظ، صاحب. الاختلاف فی اللفظ والرد علی المشبہہ، جی والرد جی علی الجہمیت والمشبہہ، چاپ دار الرایا. اور آپ جو ہے نا ان کے نزدیک جہمیہ، یہ کتاب جو لکھا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اہل حدیث کے ہاں اشاعرہ جہمیہ. چھوڑے اس چیز کو ابھی، یہ چیز چھوڑے ابھی. اچھا، اس کتاب میں صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 57 ہے نا، صفحہ نمبر 57 ہے میرے خیال میں دیکھ جی مجھے مل جائے گا. 54 ہے، 54 57 ہے. 54 ادھر نکلا ہوا میرے پاس. ہاں 54 صحیح فرما. 54 صفحہ پہ میں وتحامى كثير من المحدثين ان يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه. بہت سارے محدثین، کثیر من المحدثین، محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اجتناب اچھا، کیا ہے کہ یہاں پہ میری سن لیں، یہاں پہ میری سن لیں. جی، آپ کہہ رہے ہیں محدثین کی بڑی تعداد نے. کثیر پیچھے کو سے اس کو بولتے عبارت دیکھیں، کثیر من پیچھے سے المحدثین. عبارت دیکھیں، پیچھے سے عبارت دیکھیں، قابلوا ذلك بالغلو فی تاخیر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وبخصہ حقہ. یہ عبارت دیکھیں، یہ بات نواسب کی چل رہی ہے. تو یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ نہ آپ کے علماء میں، آپ کے محدثین میں بڑی تعداد نواسب کی ہے، اور جن کو آپ ناصبی نہیں سمجھتے وہ بھی ناصبی ہیں، اور جن کو آپ اعتراف نہیں کرتے نا کہ وہ ناصبی نہیں، وہ بھی ناصبی ہیں.
نہیں نہیں کوئی ناسبی نہیں تھے، باقاعدہ ہمارے سیاست تو آپ کو پھر آپ خود نے اس مناظرے کو قبول نہیں کیا نا، آپ نے خود کہا اس موضوع پہ مناظرہ نہیں کرتا، میں تو حاضر ہوں. دیکھیں آپ طلاق ثلاث کے بعد، توقع طلاق ثلاث کے بعد پھر اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علماء محدثین میں نواسب کی ایک بڑی تعداد ہے، جو آپ کے علماء نے خود اعتراف کیا کہ ناسبی ہیں، اور جن کو آپ ناسبی نہیں سمجھتے وہ بھی ناسبی ہیں. چلیں جی نہیں اس موضوع نہیں پہ. کوئی ائمہ ستہ جو سیاست کے حوالے تھے کوئی ناسبی نہیں تھے، ہاں پھر احمد بن حنبل کوئی ٹھیک ناسبی ہے نا، نہیں تھے. پھر مناظرہ کر لو، پھر مناظرہ کر لو. یا چلے اس پر بات ہوگی، لیکن جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، یہاں سے مراد من المحدثین سے اہل سنت کے ائمہ نہیں ہے. اور بھائی میں نے تو وہی عبارت پڑھی ہے، میں نے تو اپنے سے کچھ نہیں ملا ہے نا، کہ محدثین کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انہوں نے، ان کو اتنی دشمنی تھی امام علی علیہ السلام سے کہ ان کے شان میں حدیث نقل کرنا گوارا نہیں تھا ان کو. سیاق کلام دیکھیں آپ، سیاق بات ہی نواسب کی ہو رہی ہے. چلیں جی چلیں ابرار بھائی، 7 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں، آپ کو بھی بخار ہے، ٹھیک ہے نا، آپ آرام کریں، ٹھیک ہے. الصلاۃ خیر من النوم بھی ہونے والا ہے آپ کا، آپ کو تو خیر من النوم جی کرنے جی جائیں گے نا بھی. ہاں خیر من النوم ہے. یہ بھی نبی پاک سے ثابت ہے. ہاں خیر من النوم، خیر من النوم نبی سے ثابت ہے. میں دکھا، چلیں یہ بھی جی ان کی غلط بات ہے، میں دکھا دیتا ہوں خیر من النوم کہاں سے ثابت ہے. انہوں نے خود کہا کہ یہ کتاب لاؤ، پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. ابرار بھائی دیکھ لو ادھر، یہ آپ کے خلیفہ صاحب نے اذان میں ملا دی. یہ کتاب الموطا مالک ابن انس، چاپ دار الفکر، اور یہ جو ہے 2014 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 48 ہے، حدیث نمبر ہے 156. مالک سے روایت ہے کہ مالک نے کہا کہ کیا ہوا جی، ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب، مؤذن جو ہے عمر بن خطاب کے پاس آئے، لیؤذنہ لصلاۃ الصبح، تاکہ اس کو خبر دے دے کہ نماز صبح کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جائیں. فوجدہ نائما، دیکھا کہ سو رہے ہیں. فقال الصلاۃ خیر من النوم. ہاں اس کے تو اوپر اس میری دولت. مؤذن نے کہا کہ نماز جو ہے سونے سے بہتر ہے. فامرہ عمر ان یجعلها فی نداء الصبح، تو پھر عمر صاحب نے اس کو حکم دیا کہ اس کو اذان میں شامل کرو. یہ آپ کے اپنے مالک صاحب نے روایت کیا. اوکے سنیں مالک سے حضرت عمر تک کوئی سند بیان ہوئی ہے اس میں؟ اور یہ اس میں ملے گا، التمہید میں ملے گا. التمہید اس کا ہے نا، التمہید لما من الموطأ من المسانید، وہاں پر اس کی سند ہے. میں مشکات میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں، یہ خود رسول اللہ نے ایڈ فرمایا ہے. نہیں جی نہیں، بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان تو ہے نہیں نا، وہ تو آپ لوگوں کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہنائی بجانے لگے تھے نماز کے لیے، اور اس کے لیے گھنٹی بھی لے کے آئے تھے نا. الگ موضوع کی طرف چل پڑے. ہاں جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے، بغیر قرآن کے اپنے سے انہوں نے دیکھو ہندوؤں کا رسم ہے، شہنائی بجاتے ہیں نا اپنے مندروں میں، ان کے ہاں یہی ہے. اور نہیں چھوڑے، اب بتاؤ نا، اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہنائی، یہ کوئی شان ہے؟ اور شہنائی ابھی مناظرہ نہیں ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہنائی تو بجواتے ہو، اور پھر وہی کس پہ آتی ہے؟ وہی عمر بن الخطاب پہ آتی ہے کہ اذان اس طرح پڑھنا چاہیے. پھر وہ آ کے سمجھاتے ہیں نبی کو، وہ آ کر اذان سکھاتے. جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہندوؤں کی رسم شہنائی پہ لگا ہوا ہے، یا عیسائیوں کے رسم پہ، وہ گھر جا گھر بنانے کے چکر میں. ابھی اس ٹاپک پہ مناظرہ نہیں ہو رہا. جب مناظرہ ہوگا پھر سب چیزیں بیان کریں گے. پھر اذان پہ بھی مناظرہ کریں. یہی تو بات ہے جناب، جب مناظرہ ایک ٹاپک پہ ہوتا ہی نہیں، آپ اسے گھسیٹ کے لے کے آ جاتے ہیں. اور آپ نے خود کہا خیر من النوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو میں نے دکھا دیا کہ آپ کے خلیفے نے ڈال دیا نا بیچ میں. ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں آپ کی اسی کلپ کے اوپر حدیث بنا کے دکھا دوں گا عوام کو. پھر میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی کلپ بنا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہنائی بجوانے کے چکر میں تھے، اور انہوں نے گھنٹی بھی بنوا دیا، شریعت میں بدعت داخل کیا نا. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں بھیجی، شریعت اس پہ نہیں بھیجی، عمر پہ بھیجی. بات یہ ہے کہ بدعت آپ کے نزدیک بدعت اور چیز ہے، ہمارے نزدیک بدعت اور چیز ہے. بدعت میں ہی اختلاف ہے. اور بھائی جو چیز ان اتبع الا ما یوحى الی، قل ان اتبع، اللہ کی جانب سے ان پہ واجب ہے کہ وحی کے سوا کسی چیز کی وہ پیروی نہ کریں.
وہی تو نہیں آئی ہمارا تھی کہ عقیدہ شہنائی تو یہ ہے بجوانے. کہ نبی اور پاک شہنائی کا ہر عمل وحی کے ساتھ ہوتا ہے. ان اتبعو، میں اتباع ہی نہیں کرتا سوائے وہ جو مجھ پہ دیکھیں وہی آ جائے نا. یہ شہنائی کا وحی تو نہیں آیا تھا نا، شہنائی کا. یار معاف کرو یار. ہاں یار شہنائی کا وہی آیا تھا. ابھی آپ نے 1000 موضوع چھیڑ دی ہیں. ہاں پھنسا ابھی دیا آپ نے نا ابرار بھائی کو. چلیں معافی چاہتے ہیں ابرار بھائی. ثابت ہے آپ جو ہاں کیا چیز ثابت ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. وہ میں نے دکھا دی نا، عمر صاحب نے ملا دی نا، وہ آپ کی صحیح حدیث میں نہیں موجود ہے. ثابت، دیکھیں نہیں ضعیف ہے وہ روایت. ضعیف نہیں، صحیح ہے یہ، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیں، اصل یہ اس اذان کتاب میں آئی آپ ہے. لوگوں کے یہاں اصل اذان اللہ نے عمر پہ وحی کیا. رسول پہ دیکھیں، نہیں، رسول ایسی تو بات ہے. شہنائی کے چکر میں تھے بھائی. یہ چیزیں نہیں ہیں. الصلاۃ خیر من النوم کی آپ نے بات کی، اب آپ ادھر چل پڑے ہیں. ایک بات پہ آپ رکتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے. چلیں، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ خیر من النوم کرنے جا رہے ہیں نا. میں نے تو اتنی جی کچھ آپ نے خود کہا تھا. تو میں نے کہا یہ رسول اللہ ہمارے سے ثابت ہاں ہے. تو الصلاۃ معراج المومن، ہمارے پاس یہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے. ہمارے یہاں یہ ضعیف السلام حدیث ہے. الصلاۃ قربان کل تقی، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں یہ عمود حدیث الدین. ضعیف ہے، الصلاۃ معراج ہاں المؤمنین. ہاں، آپ کے ہاں تو یہ تو بس خواب سے زیادہ بہتر ہے، نیند سے زیادہ بہتر ہے. چلیں آپ نا دیکھیں، آپ آرام کریں، ہم کو کافی دیر ہو گئی ہے. آپ اب نیند اس طرح سے کی زیادہ باتیں کرتے بہتر جائیں گے. ہے. بہت ساری چیزیں نیند سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. نماز کی کیا شان ہے، نیند سے بہتر ہے. بڑی مہربانی ہے، نیند سے بہتر. چلیں جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.